بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پروناؤن کا پہلا ٹائپس ہے پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کیا ہے؟ آپ فوراً ان کو پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ دی ٹائپ آف پروناؤن وچ ڈسکرائب اے پرٹیکولر پرسن اور تھنگز اور گروپ از کال پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کا وہ ٹائپ ہے جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے کسی پرٹیکولر پرسن کو، کسی خاص شخص پرسن کو یا چیز کو یا گروپ کو، یعنی یہ کسی پرٹیکولر پرسن کو ڈسکرائب کرے یا کسی تھنگ کو یا کسی گروپ کو، تو وہ پروناؤن پرسنل پروناؤن ہی ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ڈسکرائب 3 ٹائپس آف پرسن۔ پرسنل پروناؤن یہاں پر 3 قسم کے پرسن کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن۔ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے کیا؟ تو دیکھو، فرسٹ پرسن پروناؤن یوزڈ فار اسپیکنگ پرسن۔ جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہے یہ اسپیکنگ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر میں ابھی اسپیکنگ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں یا باتیں کر رہا ہوں، تو میں اس دوران جب اپنے لیے پروناؤن استعمال کروں گا تو میں کیا یوز کروں گا؟ آئی چونکہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، تو اس لیے فرسٹ پرسن پروناؤن اسپیکنگ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو باتیں کر رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے اس کے لیے۔ اگر وہ شخص اپنے لیے جو پروناؤن استعمال اگر کرنا چاہے تو وہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہی استعمال کرے گا۔ تو فرسٹ پرسن پروناؤن میں کون کون سے پروناؤن آتے ہیں؟ آئی، وی، یہ دونوں فرسٹ پرسن پروناؤن ہے۔ آئی اور اس آئی کا جو پوزیسیو کیس ہے اور جو آبجیکٹیو کیس ہے یہ بھی فرسٹ پرسن پروناؤن کے اندر ہی آتے ہیں، یعنی آئی، مائی، می، وی اور اس، یہ کیا؟ یہ سارے کے سارے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے۔ اصل میں آئی وی ہے، لیکن اس آئی وی کا جو پوزیسیو اور جو آبجیکٹیو کیس ہے یہ بھی ان کے اندر ہی آتے ہیں، فرسٹ پرسن پروناؤن کے اندر۔ تو اس لیے آئی وی فرسٹ پرسن پروناؤن ہوا۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ سیکنڈ پرسن پروناؤن is used for a person or thing in which something is spoken to۔ یہ جو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے یہ اس شخص یا ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے in which something is spoken to، جس کو کچھ بولا جائے یا جس سے کچھ باتیں کی جائے۔ یعنی اگر میں کسی باتیں کر رہا ہوں کہ دوسرے سیکنڈ پرسن سے اگر میں جب باتیں کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں جب جو پروناؤن یوز کروں گا اس شخص کے لیے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں تو وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہی ہوگا۔ اور اس سیکنڈ پرسن پروناؤن میں صرف ایک پروناؤن آتا ہے، وہ ہے یو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، صرف ایک ہی پروناؤن ہے، یعنی جس شخص سے میں باتیں کر رہا ہوں اس شخص کے لیے جب میں پروناؤن یوز کروں گا تو یو استعمال کروں گا سیکنڈ پر، اسی لیے اس کو یو کو سیکنڈ پرسن پروناؤن میں رکھ دیا گیا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہے تھرڈ پرسن پروناؤن۔ یہ کیا ہے؟ نام سے ہی واضح ہے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہو۔ تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو کہ وہاں پر موجود نہیں، ایبسنٹ ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ اس لیے تھرڈ پرسن پروناؤن از یوزڈ فار اے پرسن اور تھنگ اباؤٹ وچ سم تھنگ اسپوکن، یعنی یہ ان شخص یا اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن اباؤٹ، جس کے متعلق کچھ بولا جائے، یعنی جب میں کسی کے بارے میں کچھ بول رہا ہوں اور وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے میں جب پروناؤن یوز کروں گا تو وہ تھرڈ پرسن ہی ہوگا، یعنی یا تو میں ہی استعمال کروں گا یا شی یا دے یا ایٹ۔ تو یہ ہی، شی، ایٹ، دے، یہ چاروں کیا یہ سارے کے سارے تھرڈ پرسن پروناؤن ہے۔ ہی، شی، ایٹ، دے، ہی، شی، دے، ایٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو آبجیکٹیو کیس ہے، جو پوزیسیو کیس ہے، یہ بھی ان کے اندر تھرڈ پرسن کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو یہ تھا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ ان کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ڈیاگرام بنایا ہے تاکہ تھوڑا واضح ہو جائے ڈیاگرام، اس سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے یہاں پر 3 پرسن لیا ہے، ایک فرسٹ پرسن ہے جس کو میں نے نام دیا ہے ذیشان، ایک سیکنڈ پرسن ہے، یہ بھی سیکنڈ پرسن ہے جس کو میں نام دیا ہے ناصر، ایک تھرڈ پرسن ہے یہ جس کو میں نے نام دیا ہے ہارون، اور یہ تھرڈ پرسن کسی کمرے کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہ فرسٹ پرسن جس کو میں نے ذیشان نام دیا ہے یہ کچھ بول رہا ہے، یعنی اسپیکنگ کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس دوران یہ ذیشان جو اسپیکنگ پرسن ہے، یہ فرسٹ پرسن، اس دوران یہ ذیشان جب اپنے لیے پروناؤن یوز کرے گا تو آئی استعمال کرے گا، آئی اپنے لیے، کیونکہ یہ اسپیکنگ پرسن ہے۔ تو اس دوران یہ ذیشان
اپنے لیے جو پروناؤن استعمال کرے گا تو وہ آئی ہی ہوگا یا وی، اگر زیادہ ہو تو تب وی. تو اس لیے یہ آئی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، بولنے کے دوران جیسے یہ باتیں کر رہا ہے یہ ناصر، اس ناصر کے لیے جب یہ ذیشان پروناؤن استعمال کرے گا تو یو استعمال کرے گا. یو سیکنڈ پرسن ہے، اس لیے اس نے اس ذیشان سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ ذیشان جب کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کچھ بولے گا جس کے بارے میں، اور وہ تھرڈ پرسن یہاں پر موجود نہ ہو، تو وہ کیا ہے، جیسا کہ یہ قارون کے بارے میں جب یہ بولے گا تو قارون کے لیے یا خی استعمال کرے گا، اگر یہ عورت یا لڑکی ہو تو شی، لیکن اگر زیادہ ہو تو دے. تو خی، شی، دے یا ایٹ، تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوا. لیکن یہاں پر قارون کے تو یہ واضح بات ہے کہ یہ ذیشان قارون کے لیے خی ہی استعمال کرے گا، صرف خی. اور یہ قارون چونکہ تھرڈ پرسن ہے، یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، کسی کمرے کے اندر ہے، تو اسی لیے یہ تھرڈ پرسن ہوا. تو ایسے یہ بات واضح ہوا کہ آئی وی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یو سیکنڈ پرسن کے لیے، اور خی، شی، دے، ایٹ یہ تھرڈ پرسن کے لیے. اچھا، اب ذیشان کیا کہتا ہے، آئی ایم یور فرینڈ. یہ ذیشان ناصر کو کہتا ہے آئی ایم یور فرینڈ، میں تمہارا دوست ہوں. تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے جو پروناؤن استعمال کیا وہ کیا تھا آئی. اس طرح یہ ذیشان جب ناصر کو بولے گا یو آر اے گڈ بوائے، تو اس نے ناصر چونکہ سیکنڈ پرسن ہے تو اس نے ناصر کے لیے یو استعمال کیا. تو یو آر اے گڈ بوائے، تم ایک اچھے لڑکے ہو، یو آر اے گڈ بوائے. تو یو کیا ہے، سیکنڈ پرسن، آئی کیا ہے، فرسٹ پرسن. اسی طرح ہی کیا ہے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہی از ان دا روم. یہ ذیشان کیا کر رہا ہے، قارون کے بارے میں پروناؤن استعمال کر رہا ہے کہ قارون چونکہ کمرے کے اندر ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو اس لیے قارون کے لیے انہوں نے نہ تو آئی استعمال کیا نہ تو یو استعمال کیا، اس نے قارون کے لیے ہی استعمال کیا. ہی از ان دا روم، وہ کمرے کے اندر ہے. تو یہ کیا تھا، آئی فرسٹ پرسن، یو سیکنڈ پرسن، ہی تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن میں شی بھی آ سکتا ہے، ایٹ بھی آ سکتا ہے، دے بھی آ سکتا ہے. سمجھ گئے. اچھا، اب کیا ہے، ایک اور سنٹینس ہے اس طرح تاکہ تھوڑا واضح ہو جائے، یہ سبجیکٹیو کیس کو واضح کرنے کے لیے. یہاں پر کیا ہے، مینگو از ایٹن بائی می. مینگو از ایٹن بائی می، تو کیا ہے، ایٹن کیا ہے، یہ ورب ہے، ورب کا تھرڈ فارم ہے ایٹن. تو می کیا ہے، پروناؤن تو ہے، یہ کیا ہے، پروناؤن ہے، لیکن یہ آبجیکٹیو کیس ہے آئی کا. تو اس لیے ورب کے بعد جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو کیس ہی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ می آبجیکٹیو کیس ہے آئی کا، تو اسے میں نے کہا مینگو از ایٹن بائی می. اسی طرح دے آر پلینگ اے کرکٹ، دے آر پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو پلینگ کیا ہے، ورب ہے، ورب سے پہلے ہم سبجیکٹیو کیس لگاتے ہیں. تو دے سبجیکٹیو کیس ہے، اس لیے یہ ورب سے پہلے استعمال ہوا ہے. لیکن اگر اس طرح آ جائے کرکٹ از بینگ پلیڈ بائی دیم، تو یہ ورب کے بعد آیا ہے دیم. دیم آبجیکٹیو کیس ہے دے کا، یعنی کرکٹ از بینگ پلیڈ بائی دیم، کرکٹ ان کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے. اس لیے یہ ورب کے بعد آبجیکٹیو کیس، ورب سے پہلے سبجیکٹیو کیس. سمجھ گئے. تو یہ تھا پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن میں ہم لوگوں نے دیکھا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن میں آئی، مائی، می، وی اور اس یہ پروناؤن آتے ہیں. سیکنڈ پرسن میں یو، تھرڈ پرسن میں ہی، شی، ایٹ، یا ہی، ہیز، ہیم، شی، خر، دے، دیئر، دیم، ایٹ، یہ سارے کے سارے تھرڈ پرسن میں آتے ہیں. اچھا، اب آگے ہے ریفلیکسیو پروناؤن. ریفلیکسیو یہ بھی پروناؤن کا ایک اہم ٹائپ ہے، ایک کائنڈس ہے. تو ریفلیکسیو پروناؤن کیا ہے، ریفلیکسیو پروناؤن ڈسکرائب ناؤن when action of the subject affect the subject itself. یعنی ریفلیکسیو پروناؤن ان ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، ان ناؤن کو جو کیا ہے، جب کسی سبجیکٹ کا ایکشن، جب کسی فعل کا جو کام ہے، جو فعل ہے، جب وہ کیا کرے، بذات خود سبجیکٹ پر اثر ڈالے، تو ہم کہتے ہیں ان ناؤن کے لیے ہم ریفلیکسیو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. وہ کس طرح، اس سنٹینس کو دیکھیے، I looked at myself in the mirror. I سبجیکٹ تھا، یہ looked اس سبجیکٹ کا ایکشن تھا، ورب تھا. ٹھیک ہے. تو اس کیا مائی سیلف لگا کے اس نے، اس مائی سیلف نے مزید کیا اس آئی پر اثر ڈالا.
یعنی یہ مائی سیلف آئی کی طرف پھر سے اشارہ کر رہا ہے. یہ آئی نے مائی سیلف خود کے لیے استعمال کیا ہے, اس آئی نے, یعنی میں نے. I looked at myself in the mirror. میں نے خود کو آئینے میں دیکھا. I looked at myself in the mirror. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, پرسنل پروناؤن کس طرح بنتے ہیں, یہ بہت ہی آسان ہے. جب یہ نا ریفلیکسیو پروناؤن کس طرح بنتے ہیں, تو یہ بہت ہی آسان ہے. جب ہم کسی پرسنل پروناؤن میں سیلف یا سیلوز ایڈ کرے تو اس دوران یہ پرسنل پروناؤن ریفلیکسیو پروناؤن بن جاتا ہے. یعنی جب ہم کسی پرسنل پروناؤن میں سیلف ایڈ کر لے یا سیلوز ایڈ کر لے تو یہ پرسنل پروناؤن ریفلیکسیو پروناؤن بن جاتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح جیسا کہ یہ کیا ہے, مائی ایک پرسنل پروناؤن ہے. مائی میں جب میں نے سیلف ایڈ کیا تو یہ مائی کیا بن گیا, مائی سیلف. مائی سیلف ایک ریفلیکسیو پروناؤن ہے. اسی طرح مائی کیا ہے, یہ سنگولر ہے تو سنگولر کے ایڈ کرنے ہم سیلف, اور جب اگر پلورل ہو یعنی جمع ہو زیادہ ہو تو ہم سیلوز ایڈ کریں گے. یہاں پر کیا ہے, اورز پرسنل پروناؤن ہے. تو پھر یہاں پر ہم کیا ایڈ کریں گے, سیلوز ایڈ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا, اور سیلوز. اسی طرح یو میں سیلف, یہ میں سیلف اور سیلف دونوں ایڈ کر سکتے ہیں یور میں. اچھا, یہاں پر سیلف ہے تو سیلف یا یور سیلف. اسی طرح خیم ہے, خیم میں سیلف ایڈ کرنے سے کیا بن جائے گا, خیم سیلف, اور سیلف, مائی سیلف. یہ سارے کے سارے کیا ہے, ریفلیکسیو پروناؤن ہے. اسی طرح خر سیلف. اسی طرح دیم, یہ دم چونکہ پلورل ہے زیادہ ہے تو اسی لیے ہم سیلف نہیں بلکہ سیلوز ایڈ کریں گے. یعنی سیلف ایک سیلف ہے ایک سیلوز ہے. یہ ACLVS یہاں پر دم میں چونکہ یہ پلورل ہے زیادہ لوگوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ سیلوز ایڈ کریں گے تو یہ دیم سے کیا بن جائے گا, دیم سیلوز. اسی طرح ایٹ سیلف ایڈ کرنے سے یہ کیا بن جائے گا, ایٹ سیلوز. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے, مائی سیلف, یور سیلف, اور سیلوز, یور سیلف, خیم سیلف, خر سیلف, دیم سیلوز, ایٹ سیلف. یہ سارے کے سارے ریفلیکسیو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہتا ہے, ریفلیکسیو پروناؤن always act as a object. Reflexive pronoun always act as an object, not subject, and they require an interaction between subject and object. ریفلیکسیو پروناؤن ہمیشہ آبجیکٹ کی طرح کردار ادا کرتا ہے, نہ کہ سبجیکٹ کی طرح. اور وہ کیا کرتا ہے کہ سینٹینس کے اندر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے مابین ایک انٹریکشن لاتا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان. ایگزامپل سے سمجھتے ہیں وہ کس طرح. یہ کیا ہے, they prepared themselves for competition. انہوں نے خود کو مقابلے کے لیے تیار کیا. they prepared themselves تو کیا ہے, ورب ہے, themselves ورب کے بعد آیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کی طرح کردار ادا کرتا ہے. یعنی آبجیکٹ عموماً ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے اور سبجیکٹ عموماً ورب سے پہلے. تو اسی لیے جو ریفلیکسیو پروناؤن ہے وہ عموماً آبجیکٹ کی جگہ پر آتے ہیں, آبجیکٹ کی طرح کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لیے they prepared themselves میں نے اس لیے لگایا کیونکہ یہاں پر جو سبجیکٹ دیتا, اگر یہاں پر ہی ہے تو میں خیم سیلف لگاتا, اگر یہاں پر شی ہے تو میں خر سیلف لگاتا, یہاں پر دے ہے تو میں دیم سیلوز لگاؤں گا. فار کمپٹیشن مقابلے کے لیے انہوں نے خود کو تیار کیا. اسی طرح he locked himself in the room. اس نے کمرے میں خود کو کیا کیا, بند کر دیا. تو یہاں پر ہی ہے, ہی کے بعد وہ لاکڈ ہے, لاک ورب ہے, ورب کے بعد کیا آیا, ہم سیلف آیا. اس لیے یہ آبجیکٹ کی طرح کردار ادا کرتا ہے. ہم سیلف اس لیے آیا کیونکہ یہاں پر سبجیکٹ ہی تھا تو اسی لیے ہی کے لیے ہم سیلف. ہی ایک پرسن پروناؤن ہے, پرسنل, اور اسی طرح یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن, اور ہم سیلف ریفلیکسیو پروناؤن ہے. اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا, لاکڈ کر دیا. سمجھ گئے. اب ایک اور سب سے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ اکثر اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے. یہ پوائنٹ یہاں پہ میں نے نوٹ لکھ لیا ہے, وہ یہ کہ if reflexive pronoun is used to give more emphasis on subject or object then it is called intensive pronoun یا emphatic pronoun. یہ کیا کہتا ہے, یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر ریفلیکسیو پروناؤن اس طرح استعمال ہو جائے
کہ کسی سبجیکٹ پر یہ کیا کر ٹو گیو مور ایمفیسائز سبجیکٹ اور آبجیکٹ، کسی سبجیکٹ یا آبجیکٹ پر مزید اثر زور ڈالے. گیو مور ایمفیسائز، ایمفیسائز کی معنی زور ڈالنا، سٹریس ڈالنا، دباؤ ڈالنا. اگر پرسنل پروناؤن اس طرح استعمال ہو جائے کہ یہ استعمال ہونے کے دوران کسی سبجیکٹ یا کسی آبجیکٹ پر مزید زور، اثر یعنی دباؤ ڈالے، تو اس دوران ہم لوگ اس ریفلیکسو پروناؤن کو انٹینسو پروناؤن کہیں گے یا ایمفیٹک پروناؤن کہیں گے. ایمفیٹک یعنی ایمفیسائز کرتا ہے کہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کو، تو اس دوران اس کو ہم لوگ ریفلیکسو پروناؤن نہیں کہیں گے بلکہ انٹینسو پروناؤن یا ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے. تو پھر لوگ کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے یا ایمفیٹک پروناؤن ہے. تو اس کا میں نے یہاں پر ڈیفرنس شو کیا ہے، ان کے درمیان جو فرق ہے. جیسا کہ یہ سنٹینس دیکھیے، یہاں پر کیا ہے، شی ہر سیلف اسٹارٹیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہر سیلف. اس نے بذات خود اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا. کس نے؟ اس لڑکی نے. تو یہاں پر دو دفعہ ہر سیلف استعمال ہوا ہے، ایک یہاں پر ہے ہر سیلف اور دوسرا ہے یہاں پر ہر سیلف. تو یہاں پر میں نے اس ہر سیلف کو میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ یہ انٹینسو پروناؤن ہے یا ایمفیٹک پروناؤن ہے، لیکن یہاں پر میں نے کہہ دیا کہ یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے. اب مجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ انٹینسو ہے اور یہ ریفلیکسو ہے؟ تو ان کا آنسر یہ ہے کہ انٹینسو پروناؤن سبجیکٹ کے بعد آتا ہے. اگر سبجیکٹ کے ڈائریکٹ بات آ جائے تو وہ انٹینسو یا ایمفیٹک پروناؤن ہوگا، اگر ورب کے بعد آ جائے تو وہ ریفلیکسو پروناؤن ہوگا. یہ سب سے بڑا فرق ہے ان دونوں کے مابین. اس طرح یہ کیا ہے، آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف. تو ڈیڈ ورب ہے، ورب کے بعد آئے تو یہ کیا ہے، ریفلیکسو پروناؤن ہے. آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف، یہ میں نے بذات خود کیا. لیکن اگر میں اس طرح لکھتا آئی مائی سیلف ڈیڈ اٹ، آئی مائی سیلف، یہ قسم کا یہ زور ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے کسی بات پر. تو یہ فوراً سبجیکٹ کے بعد آیا ہے، ورب سے پہلے سبجیکٹ کے فوراً بعد آیا ہے. تو یہ مائی سیلف اس دوران ایمفیٹک پروناؤن ہے. سنٹینس ایک ہی ہے لیکن پروناؤن یہاں پر اپنا رول چینج کرتا ہے. یہاں پر مائی سیلف ریفلیکسو پروناؤن تھا اور یہاں پر مائی سیلف ایمفیٹک پروناؤن بن گیا، کیونکہ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ ورب کے بعد آیا تھا اور یہاں پر سبجیکٹ کے بعد آیا ہے. آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف، یہ ریفلیکسو پروناؤن. آئی مائی سیلف ڈیڈ اٹ، میں نے بذات خود یہ کیا. مائی سیلف ڈیڈ اٹ، یہ قسم کا ایمفیسائز زور دباؤ ڈالتا ہے. تو اسی لیے سبجیکٹ کے بعد اگر آئے تو ایمفیٹک پروناؤن، اگر ورب کے بعد آئے تو ریفلیکسو پروناؤن. شارٹ کٹ. اسی طرح ایک اور سنٹینس ہے یہاں پر، یہ کیا ہے، شی ہر سیلف واش دی کلاتھ. شی ہر سیلف واش دی کلاتھ، یہ چونکہ سبجیکٹ کے فوراً بعد آیا ہے تو یہ ہر سیلف ایمفیٹک پروناؤن ہے. شی ہر سیلف واش دی کلاتھ، اس نے بذات خود کیا کیا، کپڑوں کو دھویا. کپڑوں کو دھویا کس نے؟ اس لڑکی نے، شی نے. تو اس لیے شی کیا ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن. اس طرح ہی ہمسیلف ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو پشاور، اس نے بذات خود یہ فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیا پشاور کو جائے گا. ہی ہمسیلف ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو پشاور. تو یہ ہمسیلف کیا ہے، فوراً سبجیکٹ کے بعد آیا ہے تو یہ کیا ہے، ایمفیٹک پروناؤن. یہ بھی ایمفیٹک پروناؤن ہے لیکن یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ کے بعد ہے. تو یہ سب کچھ تھا کس کے بارے میں، ایمفیٹک اور ریفلیکسو پروناؤن کے بارے میں. اچھا، تو اب تک جتنا ہم نے پڑھا اس کو میں صرف ایک ہی ٹیبل میں یہاں پر ایک ہی ٹیبل میں نے جمع کیا ہے. ہم لوگوں نے سبجیکٹ کا سبجیکٹیو کیس بھی پڑھا، آبجیکٹیو فارم یعنی شکل، میں نے یہاں پر فارم لکھا ہے نہیں، کس کا شکل یعنی حالت. پوزیسیو کیس بھی پڑھا، پوزیسیو پروناؤن، پوزیسیو ایڈجیکٹیو بھی پڑھا، اور اسی طرح ریفلیکسیو پروناؤن بھی پڑھا. اور یہ بھی پڑھا کہ فرسٹ پرسن پروناؤن کیا ہے، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تو ایک اس ٹیبل کو سمجھنے کے بعد اگر یہ ٹیبل آپ لوگوں نے یاد کیا، سمجھ لیا، تو باقی جتنا پروناؤن میں نے پڑھایا آپ لوگوں کو وہ سب کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے، سبجیکٹیو قسم کا ہے، آئی وی یو دے ہی شی اٹ، یہ سارے سبجیکٹیو کیس ہے، یہ سبجیکٹیو فارم ہے پروناؤن کا. تو یہ کیا ہے، آئی وی کیا ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، میں نے بتایا. اور آئی کا جو آبجیکٹیو فارم ہے می، اسی طرح مائی، مائی سیلف. اس طرح وی کا جو آبجیکٹیو کیس ہے اس، آورز، اور سیلوز.
تو یہ سارے کے سارے یہ جتنا بھی یہ بلاک ہے یہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی وی فرسٹ پرسن ہے، تو اس آئی وی کا جو آبجیکٹیو پوزیسیو کیس بھی ہوگا یہ بھی فرسٹ پرسن ہی ہوگا۔ اسی طرح یو کیا ہے، سیکنڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تو یو کا جو آبجیکٹیو کیس ہوگا، جو پوزیسیو کیس ہوگا، اس طرح جو ریفلیکسیو جتنے بھی پروناؤن ہیں وہ سارے کے سارے سیکنڈ پرسن ہی کنسیڈر ہو گئے۔ اس طرح جو نیچے چار جو ہے جیسے کہ دے دیر دیم، دے دیم دیرز، ہی ہم ہیز، شی ہر ہرز، ایٹ ایٹ ایٹس، اور اس طرح دیر سیلوز، ہم سیلوز، ہر سیلف اٹ سیلف، یہ سارا کا سارا بلاک تھرڈ پرسن پروناؤن ہوگا، تھرڈ پرسن پروناؤن ہی ہوگا۔ تو اس طرح یہ سارا کا نیچے جو بلاک ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، یہ تھرڈ پرسن کو ظاہر کرتا ہے یہ پروناؤن۔ یو والے جتنے بھی پروناؤن ہے یو والے وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، اور فرسٹ پرسن جو آئی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے۔ تو یہ کیا تھا، تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اچھی طرح پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔